الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور ان کے تفصیلی تعارف پر مشتمل پہلا حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جب کفار اور مشرکین کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا مقام دکھایا۔ وہاں کھجور کے درخت کثرت سے ہیں۔ اس سے مراد مدینہ طیبہ تھا۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق مکہ سے ہجرت کر کے جانا شروع ہوئے، اور جو حبشہ وغیرہ گئے تھے وہ بھی اسی مدینہ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی تیاری کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ٹھہر جائیے، عجلت نہ کیجیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھی حکم ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے نہایت تعجب سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو بھی حکم ہجرت ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ ہاں۔ عرض کیا کہ مجھے بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم ساتھ چلو گے۔ اس بشارت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ اس انتظار حکم کے زمانہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ سواری کے لیے مہیا کیے اور ان کی خاص نگرانی سے پرورش کرتے رہے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ دن ڈھلے، نہایت گرمی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول تشریف لائے اور فرمایا کہ ہجرت کا اذن ہو چکا ہے، تیار ہو جائیے، چلنے کی صورت کی جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، 2 سواریاں اسی سفر کی خاطر پہلے سے موجود ہیں، لہٰذا ہماری طرف سے بالکل تیاری ہے۔ حضرت عائشہ اور اسما یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت اسما عمر میں حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ انہوں نے جلدی سے رخت سفر درست کیا، زاد راہ جو کچھ میسر ہو سکا اسے تھیلے میں ڈالا۔ اس جلدی کے موقع میں اسباب سفر کے باندھنے کے لیے رسی نہ مل سکی تو فوراً اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے دوپٹہ کو پھاڑ کر رسی کی جگہ پر کام میں لائیں۔ اسما کے اس کمال اخلاص اور چستی کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا۔ اس پر حضرت اسما تمام عمر فخر کرتی نہیں۔ اس مختصر سے قافلہ کی پہلی منزل غار ثور تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے غار کے اندر داخل ہوئے اور تمام جگہ درست کی، سوراخ وغیرہ بند کیے۔ جب بیٹھنے کی تمام جگہ صاف کر لی، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ اندر تشریف لائیے۔ آپ غار میں داخل ہوئے اور صدیق اکبر کے زانو مبارک پر سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ ادھر کفار مکہ کی طرف سے بڑی شدت سے تلاش شروع تھی۔ اس قافلہ کی گرفتاری کے صلہ میں بڑے بڑے انعام مقرر ہو چکے تھے۔ جستجو اور تلاش کرنے والے چکر لگا رہے تھے کہ کسی طرح کوئی سراغ مل سکے۔ ایک دفعہ کفار کے چند آدمی بالکل غار کے سر پر آن پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ پاؤں کی طرف نظر کریں تو ہم صاف نظر آ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں، ہم صرف 2 ہی نہیں بلکہ ایک تیسرا خداوند عالم ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت حق تعالی شانہ نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اور آپ کی برکت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مبارک پر نازل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت فرمائی۔ یہ اسی تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا، جسے اوہن البیوت کہا جاتا ہے، بڑے بڑے مضبوط اور مستحکم قلعوں سے بڑھ کر موجب تحفظ اور بچاؤ کا ذریعہ بنا۔ اس واقعہ کو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالی جل شانہ نے سورہ توبہ میں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سے ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے جس وقت اس رسول کو کافروں نے نکالا تھا کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے رفیق سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کھا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ قریباً 3 روز یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ صدیق اکبر خود ہر ساتھ ہر خدمت تھے اور صدیق کے گھر والوں نے بھی اس اہم موقع پر اپنے ذمے جو کام لے رکھے تھے انہیں بطریق احسن سر انجام دیا۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر میں جو کھانا میسر ہو سکتا اس کو تیار کرتی تھی۔ عبداللہ حضرت ابوبکر کے بیٹے
تیار شدہ کھانا رات کو چھپ کر غار میں پہنچایا کرتے تھے اور مکہ والوں کی دن بھر کی کارکردگی کی پوری تفصیلات جا کر ذکر کرتے۔ رات وہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی معیت میں گزار کر صبح سویرے واپس ہو جاتے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے، صبح اور شام بکریاں غار کے پاس لے جاتے جن کا دودھ حسب ضرورت استعمال میں لایا جاتا۔ نیز ریوڑ کے آنے جانے سے عبداللہ کے آنے جانے کے نشانات قدم مٹ جایا کرتے تھے تاکہ کسی قسم کا شبہ آمد و رفت کا نہ ہو سکے۔ حضرت صدیق اکبر کے سارے گھر والے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مشغول رہے۔ آخر سے روزہ قیام کے بعد چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ اور ایک راہ بتانے والا عبد بن اریقط، یہ چاروں اللہ کے توکل پر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ کیونکہ صدیق اکبر کثیر الاحباب تھے، راستہ میں ایسے شناسا لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے واقف نہ تھے وہ ملتے اور پوچھتے کہ یہ حضرت کون ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کہہ دیتے کہ ھذا رجل یہدین الطریق، یہ وہ ساتھی ہیں کہ جو ہمیں راستہ بتلانے والے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم ہیں، تو اس طرح سے گول مول جواب پر اکتفا فرماتے۔ اسی طرح سفر طے ہو رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بڑی شدت کی گرمی تھی۔ دوپہر کے قریب میں نے ایک بڑی چٹان سایہ دار تلاش کی اور اس کے پہلو میں سایہ پر آرام کرنے کے لیے میں نے جگہ ہموار کر کے کھال کا بستر بچھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں استراحت فرمانے لگے۔ میں ادھر ادھر دیکھ بھال کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ناگہانی طور پر ایک گدڑیا اپنے بکریوں کا ریوڑ لے کر ہماری قیام گاہ کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے دودھ طلب کیا تو اس نے میری بات کی تعمیل کرتے ہوئے دودھ دوہ کر پیش کیا۔ میں نے دودھ لے کر کچھ پانی ملایا تاکہ اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیت ثم ارتحلنا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا اور میں اس استراحت پر بہت خوش ہوا، پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ آگے چلتے ہوئے راستے میں زبیر بن عوام ملتے ہیں۔ یہ شام کی تجارت سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر دونوں کو سفید پوشاکیں ہدیتاً پیش کی۔ ہر دو حضرات نے قبول فرما کر وہ سفید پوشاکیں پہن لی۔ یہ سفر عام شاہی راستہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اس سے چونکہ طے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ عام راستہ سے بچ کر سمندری طریقے سے پھرا کر آپ آ رہے تھے۔ مدینہ تک قریباً 8 دن آپ کے صرف ہوئے۔ مدینہ میں بڑی شد و مت سے انتظار ہو رہا تھا۔ کئی دن سے لوگ چشم براہ تھے۔ مدینہ سے 2 میل باہر بنی عمر بن عوف کی مشہور بستی قباء میں چند دن قیام فرمایا۔ اسی قباء ہی کے دوران قیام میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے اپنا مفوضہ کام پورا کر کے آ ملتے ہیں۔ 10 دن سے زائد یہاں قباء میں قیام کر کے پھر مدینہ طیبہ کو روانگی ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی اور دیگر صحابہ کا ہجوم ساتھ ہے۔ آگے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چل رہی ہے۔ مشتاقان نبوت ساتھ ساتھ تھے۔ استقبال کے لیے سارا مدینہ نکل پڑا۔ ہر انصاری کی خواہش تھی کہ آپ اس کے گھر تشریف لائیں۔ اونٹنی کی مہارت تھامنے جو آگے بڑھتا آپ فرماتے دعوہا فانہا مامورہ، دیکھو اسے چھوڑ دو، جہاں اسے حکم ہوگا وہیں خود ٹھہرے گی۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کر ٹھہر گئی، جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ یہاں آپ کا قیام ہوا۔ یہ آس پاس کی جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس جگہ مسجد بنانے کا ارادہ ہوا۔ انہوں نے اور ان کے ورثاء نے عرض کیا کہ ہم اس اہم ضرورت کے لیے مفت ہدیتاً پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا معاوضہ اور قیمت ادا کیے بغیر ہم نہیں قبول کر سکتے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ابا بکر ان یعطیہما ثمنہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین والوں کو قیمت ادا کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ کی پہلی مسجد میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور ظرف صرف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر صرف چندہ ہی نہیں بلکہ اس کی تعمیر کے سلسلہ میں رضاکارانہ طور پر ہاتھوں کی امداد میں بھی پورا حصہ لیا۔ یہ پرنور مسافت اور بابرکت سفر جو کہ تاریخ اسلام کے لیے نہایت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے،
اول سے آخر تک معیت صدیق اکبر کے بخت بلند کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخصوص کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو رفیق منتخب کیا۔ ابن عساکر امام شعبی سے ذکر نقل کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کو 4 ایسی خاص فضیلتیں عطا فرمائی گئی جو کسی دوسرے کو ان میں شریک نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صدیق رکھا، پھر دوسرے کو صدیق کا لقب عطا نہیں فرمایا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے، لہٰذا ان کو صاحب الغار کہا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں شریک ہوئے، لہٰذا آپ کو رفیق الہجرت کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ باقی تمام مسلمانوں کے ہوتے ہوئے امامت نماز کے متعلق ان کو ارشاد فرمایا، لہٰذا مسلمانوں کے امام المسلمین ہیں۔ اس روایت کو ابن عساکر سے علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور آپ کی قربانیوں کے متعلق یہ دوسرا حصہ تھا۔ اس کا تیسرا حصہ بھی جلد ہی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، آپ کی قربانیاں اور ان کی جو دین کے لیے فکر تھی، اس میں سے کچھ ذرہ اور کچھ فکر اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔